شوکت بھائی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بسم السلام. اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن اسکرین پہ کچھ نہیں آ رہا. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. شوکت بھائی آپ نے جو اسکرین کھولی تھی وہ نہیں آ رہی. جی میں بولتا ہوں. جی آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کے لیے بات کرنے کے لیے. سورہ بقرہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینے سورہ نساء کی بات ہو رہی ہے بھائی. سورہ میں پچھلا کہتا ہے سورہ جی آج سورہ انشاءاللہ نساء کی 11ویں رکوع. جی آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے سورہ نساء کے 11ویں رکوع کے بارے میں. اور سورہ نساء آپ کو معلوم ہے یہ 3 ہجری میں مدینے میں نازل ہوئی تھی. یوں تو نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پہ ہے، مگر یہ جو صورت ہے اس میں رکوع نمبر 11 میں جن آیات کو ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہیں 70 سے لے کے 87 تک. اس میں 11 آیات ہیں اور اس میں تقریباً 11 ہی مختلف مضامین. یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ یہ 11واں رکوع ہے، 11 آیات ہیں اور اس میں ایک لمبا رکوع ہے، اس میں 11 مختلف موضوعات ہیں. تو آئیے ہم جس طرح پہ دستور جو ہم کرتے ہیں پہلے تلاوت کو کر لیتے ہیں. انشاءاللہ تلاوت کے لیے میں یہ کو لیتا ہوں، زیادہ موضوع ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذا من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذا من عندك وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله وما لا هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تكلف إلا نفسك وفرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيبا والله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق اللہ العظیم. اب ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور یہ ترجمہ جو میں نے لیا ہے یہ تقی عثمانی جس نے میں عرض کیا کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے تقی عثمانی صاحب سے ان کی تفسیر جو آسان قرآن سے لیا ہے تو پڑھتا ہوں. لمبا رکوع ہے یہ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کیے جاؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو. پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ایسی ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی اور ایسے لوگ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار آپ نے ہم پہ جنگ کیوں فرض کر دی؟ تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے. جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے اور تم پہ ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تم جہاں بھی ہوگے ایک نئے دن موت تم کو جا پڑے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو. اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے تو پیغمبر وہ تم سے کہتے ہیں کہ واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک نہیں ہے. تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے. اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا. اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کے نہیں بھیجا. تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے. یہ منافق لوگ سامنے تو طاغوت کا نام لیتے ہیں مگر یہ تمہارے پاس سے جب باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے اور رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے. لہذا تم ان کی پرواہ مت کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ تمہاری حمایت کے لیے بہت کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلافات ہوتے. اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی تو یہ لوگ اسے تحقیق کیے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے. اور مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگ کو چھوڑ کر باقی سب
शैतान के पीछे लग गए होते। लिहाजा पैगंबर तुम अल्लाह के रास्ते में जंग करो, तुम पर अपने सिवा किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, मोमिनों को तरगीब देते रहो, कुछ भी नहीं, अल्लाह काफिरों की जंग का जोर तोड़ दे, और अल्लाह का जोर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है, उसकी सज़ा बड़ी सख्त है। जो कोई अच्छी सिफारिश करता है उसको उसमें से हिस्सा मिलता है, और जो कोई बुरी सिफारिश करता है उसे इस बुराई में से हिस्सा मिलता है, और अल्लाह हर चीज़ को नजर रखने वाला है। जब तुम्हें कोई शख्स सलाम करे तो तुम उसे उससे भी बेहतर तरीके पर सलाम करो, या कम अज़ कम उन्हीं अल्फाज में उसका जवाब दे दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं। वो तुम्हें ज़रूर क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा, जिसके आने में कोई शुबा नहीं है, और कौन है जो अल्लाह से ज़्यादा बात का सच्चा हो। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा इस तर्जुमे सुनने के बाद कि इसमें तकरीबन 11 मज़ामीन हैं जिनके बारे में गुफ्तगू की जा रही है। पहली बात तो ये पूरा रुकू जो है वो मुनाफिकीन की मुतालिक है, उनकी हरकत की, उनकी जो सिलसिला उनका होता था वहाँ पे जोड़ तोड़ का। इसमें हम बात करेंगे जिहाद के बारे में, हम बात करेंगे जो कुछ होता है अल्लाह ताला की मशीयत उसके हुक्म से होता है। फिर एक बहुत अहम बात हम करेंगे कि रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है। मुनाफिकों का हाल क्या है, सामने क्या पीछे क्या, इसमें जिक्र होता है कुरान में गौर व फिक्र करने के लिए हिदायत की गई है, तदब्बुर की। फिर बहुत अहम चीज़ हम लोग जिसमें आजकल बेइंतहा इन्वॉल्व है मुस्तमेद की तहकीक किए बगैर खबर को फैलाना। फिर एक और मौजू है कि पैगम्बर की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के रास्ते में जंग करे, वो उनका अपनी ज़ाती जिम्मेदारी है। फिर एक और चीज़ जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है वो है सिफारिश, उसके बारे में है, और सलाम का बेहतर जवाब देने का हुक्म है। ये मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मैंने कहा रुकू थोड़ा लंबा है मज़मून के हिसाब से, मैं कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि यहाँ पे क्योंकि शुरू का दौर है जब ये सूरत उतरी थी, कुछ लोग नए मुसलमान हुए थे, मुनाफिकीन काफ़ी थे, तो मुनाफिकीन की अपनी जो कमज़ोरियाँ थीं, उनकी जो शरारतें थीं, वो कोशिश करते थे कि मुसलमानों में फितना हो जाए, लोग टूट जाएं, वसवसे फैलें, और गलत और मुनाफी तौहीद इस्लाम के रुझानात पैदा हो जाएंगे। तो ये जो पहली आयत है तो मैंने कहा कि जिहाद के बारे में जो कि कहा गया है कि अलम तरा इलल लज़ीना क़ीला लहुम कफ़ू ऐदियकुम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ को रोके रखो। आप हज़रात को बिल्कुल इल्म है कि मक्के में हिजरत से पहले काफी मुसलमानों को बेइंतहा सताया करते, बेइंतहा मजालिम की दास्तानें आप पढ़ते हैं जो था, मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ देते थे। तो अक्सर मुसलमान जब कुछ तादाद में हो गए तो हुजूर की खिदमत में हाजिर होते थे और इजाज़त मांगते थे कि हम उनसे मुकाबला करें, उनसे जुल्म का बदला लें। आप मुस्तकिल मुसलमानों को लड़ाई से रोकते थे कि मुझे मुकाबले का हुक्म नहीं है, बल्कि सब्र और गुज़र करने का हुक्म है। अब मक्के में 12 साल तक मुसलमानों को यही हुक्म रहा कि अपने हाथ रोके रखो, बर्दाश्त करो। तो लेकिन ये कहा गया कि नमाज और ज़कात का जो हुक्म आ चुका है उस पर डटे रहो, उसको रहे। यहाँ एक हिकमत, ये हिकमत क्या है कि क्यों कहा गया कि साहब की बदला तो ना लो लेकिन नमाज और ज़कात पे मुकम्मल अमल करो। उसकी वजह यह है मुफस्सिरीन के मुताबिक कि जब तक आदमी इताअत खुदाबंदी में अपने नफ्स पे जिहाद करने का और तकालीफ जिस्मानी और अपना माल खर्च करने का आदी नहीं होगा तो उसके लिए जिहाद करना और जान देना बड़ा दुश्वार है। तो ये ट्रेनिंग थी कि लड़ाई में जाना, जान देना, और क्या कहते हैं कि लड़ाई करना से पहले ये ट्रेनिंग थी कि तुम नमाज अदा करते रहो, ज़कात देते रहो। तो इसीलिए कहा गया था कि इसको इंतहाई मजबूत तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से रहो ताकि जब वक्त आए तो तुम एक इस्तिक़ामत के साथ मुकाबला कर सको। लेकिन अब क्या हाल है? अब हुआ क्या? अब कहा जा रहा है कि फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम
यखशौन अन्नास खशियतुल्लाह व अशद्दु खशिया, कि जब और फिर जब उन पर जंग फर्ज की गई तो उनमें से एक जमात लोगों से ऐसे डरने लगी जैसे अल्लाह से डरा जाता है या उससे भी ज्यादा। यानी अब क्या हुआ, अब जब मदीने में जिहाद का हुक्म आया और जंग का हुक्म दिया गया, तो अब ये लोग थे मुनाफिकीन वगैरह और बहुत से मुसलमान जो नए नए हुए थे, इतने पुख्ता नहीं थे, वो छुपते फिरते थे और वो ज्यादा डरते थे अपने दुश्मनों से मुकाबले अल्लाह से, जबकि उनको डरना चाहिए थे अल्लाह से, लेकिन डरते थे उस अपने मुनाफिकों अपने मुखालफिन से। तो फिर उसके बाद अल्लाह इसका जवाब दे आगे फरमा रहा है कि वक़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैना क़िताल लो अखरतना इला अजलिन क़रीब कुल मताउ दुनिया क़लीलुन व आखिरतुन खैरुल लिमन इत्तक़ा वला तज़लमूना फ़तीला। यानी इसमें कहा गया कि मोमिन जो थे, एक तो ये कहते थे कि या अल्लाह हम पे जंग क्यों फर्ज कर दी गई, हमें थोड़ा वक्त क्यों नहीं दिया गया। तो वो तो इस जल्दी उसकी वजह से काफी लोग परेशान थे। तो यहाँ के ऊपर असल में बात यह है कि हुआ ये था कि क्योंकि मदीने में मक्के में वो लोग 12 साल तक की तकलीफ में रहे और अब कुछ अच्छा वक्त आ गया था, तो चाहते कुछ और मोहलत मिल जाती थी। ये अल्लाह के हुक्म से इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि बशरी वैसे इंसान के ये ख्वाहिश होती थी, मतलब ये। तो अच्छा, इसी मौजू पे सूरह मोहम्मद में एक आयत है कि मोमिन लोग कहते हैं कि जिहाद की कोई सूरत नाजिल क्यों नहीं होती, यानी कह रहे हैं कि कहा जाए, लेकिन जब कोई साफ मानो की सूरत नाजिल हो, उसमें जिहाद का बयान हो, तो जिन लोगों के दिलों में इन्फाक का बर्ज है, तुम उनको देखोगे कि तुम्हारी तरह इस तरह देखने लगेंगे जिस तरह किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो जाती है। तो ये कैफियत थी वहाँ लोगों में। जी रशीद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं हो गई बात। वो जिस तरफ मैं इशारा कर रहा था वो शौकत भाई ने उसका तस्करा कर दिया है। तो वहां पे जो है, तो जिहाद के बारे में जब हुक्म नहीं था वो करते थे, क्योंकि वो तसीहत नहीं थे, तो लेकिन जैसे ही हुक्म आया उस वक्त अक्सर लोगों के ईमान दमाडोल हो गए और ये करते रहे। अब अगली आयत जो है इसमें बात हो रही है, वो इसमें बेसिकली ये है कि दुनिया और आखिरत की नेमतों में फर्क क्या है। देखिए अगली आयत ये है कि कुल बताओ दुनिया खलीलुन अजरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा वला तज़लमूना फ़तीला, कह दो कि दुनिया का फायदा थोड़ा सा है, जो शख्स तक़वा इख्तियार करे उसके लिए आखिरत कहीं ज्यादा बेहतर है और तुम पे एक धाग के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी हर तलफी नहीं होगी, जो भी तुम्हारे आमाल हैं, जो भी इन्फाक है जो खर्च किया है, जो भी क़िताल है जो अल्लाह के राह में लड़े हो, अल्लाह के राह में इशार दिया है, इसका तुम्हें भरपूर जवाब दिया जाएगा। मगर क्योंकि उस ज़माने में लोगों को ज़िंदगी प्यारी थी, दुनिया की लालच थी, रग़बत थी, तो उनको ये जिहाद का हुक्म जो था लगता था भारी लगता था ये। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 22,000 के दिल में ये ख्याल था कि तकरीबन 13 साल की सब्र आज़मा तकलीफ़ों के बाद अब ज़रा सुकून और आफ़ियत की ज़िंदगी मैसर हुई है, तो इसलिए अगर जिहाद का हुक्म कुछ देर के बाद आता तो अच्छा था। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये ख्वाहिश अल्लाह ताला के हुक्म की कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि बहैसियत इंसानियत के इंसान के एक ख्वाहिश ये थी। अच्छा, यहाँ देखिए जो बात की गई, अक्सर बात होती है कि आखिरत की नेमतें बेहतर हैं दुनिया की नेमतों से। तो मैंने यहाँ लिस्ट किया है ये बात हम क्यों कहते हैं कि आखिरत की नेमत दुनिया की नेमत से बेहतर क्यों है। नंबर 1, दुनिया की नेमतें कलील हैं, आखिरत की नेमतें कसीर हैं, जो चाह हो जाएगा, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया की नेमतें ख़त्म होने वाली हैं, आखिरत की बाकी रहने वाली है। अच्छे दिन भी आते हैं दुनिया, बुरे दिन भी आते हैं, आखिरत में ये नहीं होगा, हमेशा अच्छे दिन रहेंगे, जो लोग जन्नत में होंगे। और दुनिया की नेमतों के साथ तरह तरह की परेशानी भी होती हैं और आखिरत की नेमतों से इनसे पाक है। तो यहाँ मैंने कहा परेशानी भी होती है, नेमत भी मिलती है, आखिरत में नहीं है। और एक और दुनिया की नेमतों का असूल यकीनी नहीं है, ज़रूरी नहीं मिल जाए,
لیکن اللہ کا وعدہ ہے وہ بندے جو کوالیفائی کرتے ہیں ان کی نعمتیں ہر متقی کو ملیں گی. یہ میں نے 4 باتیں لکھی ہیں یہ بتانے کے لیے جو بار بار کہتے ہیں کہ آخرت کی نعمتیں دنیا سے بہتر ہیں وہ کیا ہے. اور اسی کا ذکر سورہ نساء میں بھی ہے. سورہ نساء میں ایک آیت نمبر 108 میں ہے کہ یعنی اگر تم خدا کے دین کی خدمت بجا لاؤ اور اس کی راہ میں جاں فشانی دکھاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے یہاں تمہارا اجر ضائع ہو جائے. اب جو بات ہو رہی ہے اس کے بعد وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو لوگ موت سے بھاگتے تھے مطلب یہ فرار, تو آیت یہ ہے اینما تکونا یدرککم الموت موتا ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں بھی ہو گئے موت تم کو پا لے گی خواہ تم بڑے مضبوط قلعے کے اندر ہی ہو. تو موت تو اپنے وقت پہ آئے گی جب اس کا وقت آ جائے گا, اور ہر شخص کو ڈھونڈ نکالے گی چاہے وہ کہیں بھی ہو, قلعے میں ہو کہیں ہو. تو جو لوگ ڈرتے تھے جہاد سے ان سے کہا جا رہا ہے تم جہاد پہ اس لیے جا رہے ہو تمہیں ڈر لگتا ہے موت سے, اس کا جواب. اب یہ ایک اور موضوع بات ہو رہا ہے جس میں بتایا یہ کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے اس کے حکم سے ہوتا ہے. تو یہ جو آیت ہے تصیبہم سیئۃ یقولوا ھذا من عندک, اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. اچھا منافقین کا میں کہا یہ رکوع منافقین کے طرز عمل کے بارے میں ہے. اس زمانے میں منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی کامیابی حاصل ہو, فتح نصیب ہو اور کوئی بھلائی پہنچ جائے اور حضور کی تدبیر سے رزلٹ پازیٹیو آ جائے, جو حضور کی اسٹریٹجی تھی, تو وہ اسے کبھی بھی حضور سے منسوب نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو اور جب وہ آگے یہ بات کی گئی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا بِهَذَا مِنْ عِنْدِكَ, اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہوا. تو منافقوں کی جو حماقت تھی اس کی وجہ ان کی بزدلی تھی کہ وہ اس دوران ہمیشہ حق و باطل کی کشمکش میں رہے, نرم و گرم دن آتے رہے, آسانی بھی ہوئیں مشکلات بھی ہوئیں, مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کامیابی ہے آسانی ہے بھلائی یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اگر کوئی مشکل آ جائے یا کوئی آزمائش پیش آ جائے تو یہ حضور کی رانگ اسٹریٹجی تھی یا لیڈرشپ کا تھا جس کی وجہ سے یہ نتیجے نکالتے ہیں. اور یہی بات آل عمران میں آ چکی ہے کہ منافقین میں احد میں جب شکست ہوئی تھی تو ساری ذمہ داری ڈال دی تھی حضور پر کہ صاحب انہی کی تھی, وہ غلط اسٹریٹجی تھی اور صحیح پلاننگ نہیں تھی. ہم نے تو کہا تھا کہ آپ کھلے میدان میں جا کے جنگ نہ کریں, آپ نے مشورہ کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں لیکن آپ اندر کیا. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو منافقین کا عمل تھا کہ اچھا کام بھلائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر غلط چیز ہو گئی ہے یا نقصان پہنچا ہے تو وہ جو ہے وہ رسول کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے قل کہہ دو قل من عند اللہ, یعنی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا, کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ کوئی بات سمجھتے کیوں نہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں چاہے خیر ہو شر ہو تکلیف ہو آسانی ہو مشکل ہو, جو بھی صورتیں ہیں سب اللہ کی طرف سے ہے. یعنی جب آپ کو فتح ہو جائے, جب کامیابی مل جائے, سکھ ہوئی ہو اور غنیمت کا مال آ جائے تو آپ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے, مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ یہ فضل نبی ہی کے ذریعے فرمایا تھا, انہی کے عمل سے یہ فتح ہوئی ہے, یہ ہمارے غنیمت ملا ہے. اور جب خود کوئی اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کے سبب شکست ہو جائے اور پیچھے ہٹنا پڑے تو کہتے صاحب یہ جو ہے یہ نبی کی غلطی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے دو یہ بھلائی یہ برائی سب اللہ کی طرف سے ہے, سب باتوں کا موجد اور خالق اللہ تعالیٰ ہے, اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں. یہ پیغمبر کی تدبیری ہوتی ہے اور یہ اللہ ہی کا اعلان ہوتا ہے. تمہارا یہ الزام رکھنا نبی پہ انتہائی غلط ہے. جو بگڑی کو بگڑا نہ سمجھو, یہ اللہ کی حکمت ہے, وہ تم کو سدھارتا ہے. جب تمہاری بات بگڑتی ہے تو اللہ کی حکمت یہ ہے وہ تم کو سدھارتا ہے اور آزماتا ہے تمہارے قصوروں. تو یہ پھر آگے اسی بات کی امفسائز کی گئی ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, اے مسلمان تجھے جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے.
वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिका, और जो मुसीबत उस पे आती है खुद तेरे नफ्स की वजह से आती है। अच्छा, ये दो आयतें जो अभी मैंने पढ़ी हैं, आयत का पोर्शन, इन दो आयतों में दो हकीकतें बयान की जा रही हैं। एक तो ये कि इस कायनात में जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की मशीयत से और उसके हुक्म से होता है। किसी को कोई फ़ायदा पहुँचे तो वो भी अल्लाह के हुक्म से पहुँचता है, नुकसान पहुँचे तो वो भी उसकी हुक्म से पहुँचता है। ये पहली हकीकत है। दूसरी हकीकत इसी में बयान कर दी गई है कि किसी को फ़ायदा नुकसान पहुँचाने का हुक्म अल्लाह ताला कब और किस बुनियाद पे देते हैं। यानी एक बात है हर चीज़ अल्लाह की तरफ से, मुसीबतें और फ़ायदे। दूसरा ये कि अल्लाह ताला कब हुक्म देता है कि किसको फ़ायदा पहुँचे किन हालात में और किसको नुकसान पहुँचे। देखिए, जहाँ तक किसी को फ़ायदा पहुँचने का ताल्लुक है, उसका हकीकी सबब तो अल्लाह ताला है, क्योंकि किसी मखलूक का कोई राइट थोड़ी है अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाएगा। उसका कोई प्रिविलेज तो नहीं है, इस्तिहाक तो नहीं है कि अल्लाह या उसका वो अल्लाह पे वज़ादारी है कि वो अल्लाह उसे ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। हाँ, अगर उसको फ़ायदा अपनी किसी ज़ाहिरी सबब से, मेहनत से, अमल से नज़र आता है, तो ये इस अमल की तौफ़ीक भी तो अल्लाह ही दी ना। अल्लाह ही ने तो उसको उस काबिल किया कि वो अमल करता, वो उसकी वो स्ट्रेटजी होती, उसकी वो टैक्टिक्स होती जिससे उसको फ़ायदा पहुँचा। इसलिए वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल ही से फ़ज़ल है। उसमें उस शख्स का कोई ज़ाती इस्तिहक़ाक़ जो है वो नहीं है। दूसरी तरफ अगर इंसान को कोई नुकसान पहुँचे तो अगरचे वो भी अल्लाह ताला के ही हुक्म से पहुँचता है, लेकिन अल्लाह ताला ये हुक्म उस वक़्त फरमाते हैं जब उस शख्स ने अपने इख्तियारी अमल से कोई गलती की हो। तो हमारा ईमान ये है कि खैर भी अल्लाह की तरफ से और शर भी अल्लाह की तरफ से है। तो हम जो पढ़ते हैं ना, ये आयत जो पढ़ते हैं, वल क़द्र खैरुहु व शर्रुहु मिनल्लाहि ताला, लिहाजा हमें ये कि मुसलमान का के लिए सही तर्ज अमल ये है कि खैर मिले उसे अल्लाह का फर्ज समझे, शुक्र करे। अगर कोई ख़राबी हो जाए तो समझे मेरी गलती की सबब हुई है, मुझसे कोई कोताही है जिस पे अल्लाह ताला ने मुझे कोई तारीफ फरमाई है, तो उसको बर्दाश्त करे, इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करे। अब एक और मज़मून जो यहाँ है, और ये अक्सर बात होती है, मतलब मुख्तलिफ़ वक़्तों में, कि रसूल और हदीस की और कुरान के हवाले से कई बार इस महफ़िल में बात हो चुकी है। मौज़ू ये है कि रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। आयत ये वरसलनाका लिन्नासि रसूलन व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ए नबी, हमने आपको तो लोगों के लिए रसूल बना के भेजा है, अल्लाह ताला काफ़ी गवाह के तौर पे। ये जो मुनाफ़िकों को का इल्ज़ाम दूर कर रहा है कि रसूल को हमने भेजा है और हमको सब कुछ मालूम है, वो हमारा नुमाइंदा है। तो बड़ा क्लियर कैटेगोरिकल स्टेटमेंट ये है, मैं यतीउर रसूल फ़क़त अताउल्लाह, जिसने इताअत की रसूल की उसने इताअत की अल्लाह की। मैंने देखा था कुरान में 15 मकामात पे यही मौजू आया है, अतिउल्लाह अतिउर रसूल, 15 मकाम, यानी इतनी अहम बात है। और हम अक्सर जो रसूल की इताअत के माने ये होते हैं कि भाई उसकी मुस्तनद सही अहादीस हस्वे हसनात जो मुस्तनद है, सही हैं, उस पे अमल करें। और वहाँ हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, बाक़ात अक्सर औक़ात शक शुबा पैदा करते हैं, जबकि कुरान ने तो बड़ा 15 मकामात पे ये बड़ा कैटेगोरिकल कहा है कि रसूल की इताअत दर हकीकत अल्लाह की इताअत है। यहाँ पे एक हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हुज़ूर ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की है उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की है उसने अल्लाह की नाफरमानी की है, और जिसने मेरे मुकर्रर करदा, ये बात लास्ट वीक हुई थी, और जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की इताअत की है उसने मेरी इताअत की है, और जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की नाफरमानी की है उसने मेरी नाफरमानी की है। बड़ा कैटेगोरिकल है कि हुजूर की इताअत अल्लाह की इताअत है। तो तारिक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अगर रिलेवेंट हो तो पूछ लें, वरना बाद में कर लेते हैं, क्योंकि अभी लंबा रुकू है इसलिए कह रहा हूँ। मैं इसके बाद या कहना चाहते हैं कह लें, वो मुझे लंबी इससे मगर मुताबिक। भाई पहले तो फॉन्ट बढ़ा दें, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा चलिए, ये बात तो बड़े काबिल ज़रूर खास तौर पे जो लाल वगैरह छोटे छोटे हैं इस पे कमी। शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया। तारिक भाई जी जी
تو طارق حسین صاحب چلیے آگے کر لیتے ہیں اس کو ہم۔ چلیے صحیح ہے، پھر ایسا کیجیے کہ شوکت بھائی جس وقت آپ مناسب سمجھے تو آپ نہیں پھر میں نے کہا ہمیں نہیں، اگر کوئی چیز ایسی ارجنٹ ہے تو بالکل پوچھ لیں، ورنہ آپ ہاں یہ اب میں بات کر اب میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے۔ یہ آ رہی ہے۔ ہاں، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے جو کچھ بھی بھلائی ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہوتی ہے۔ صحیح، کسب و عمل، کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی، تو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، اس کی ٹانگ کٹ گئی، جو مصیبت اس کے اوپر آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہاری وجہ سے آتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ اس کا ہمیں علم نہیں کہ اس کی مصلحت کیا تھی، اس کی ٹانگ کیوں کٹی۔ اللہ ہو سکتا ہے اس کا ٹانگ کٹنا اس کے لیے بہتر ہو، جو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے بالکل صاف، یہ تو قرآن کے الفاظ بڑے الفاظ نہیں ہیں کہ جو ہوتی ہے اس میں تمہاری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جو قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ اللہ تو کہہ رہا ہے، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر میں کہہ رہا رہا ہوں ہوں کہ کہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو اس طرح سمجھیں گے کہ ہم کو نہیں پتا کہ کیا مصلحت تھی، اس کی ٹانگ کیوں کٹی، ہم کو علم نہیں ہو سکتا اس میں اس کی کوئی بہتری ہو، یہ ہمارا ایمان ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اس کو لاجیکلی سائنٹیفکلی ہم اس کو بتا نہیں سکیں گے، یہ میرا کہنا ہے اس کے اندر۔ اچھا، یہ میں اب جو وہ آیت آ رہی ہے وہ منافقوں کے حوالے سے آیت ہے کہ وہ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَتَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبْطُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں، پہلا جملہ اس کا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سر کو تسلیم کر لیا، یعنی منافقین جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو انتہائی مطیع فرما بردار ہو جاتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا ہم اس پہ عمل کریں گے، لیکن آگے کیا ہے کہ فیضا یرزو اندے کا بیت، پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ایک گروہ آپس میں ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے قول سے کے خلاف ہوتا ہے چیز۔ تو باہر جانے کے بعد وہاں حالانکہ بات مان چکے ہوتے ہیں، مان لیتے ہیں، اظہار کر دیتے ہیں، مگر باہر آنے کے بعد آپس میں مشورے کرتے ہیں کس طریقے سے اس کو نگیٹ کیا جائے، اس کو ڈائلوٹ کیا جائے، چیز کو اس کے خلاف بات کی جائے، کس طرح مخالفت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یکتب ما یبتون، اور اللہ کے یہاں ان کے سارے مشورے جو ہیں وہ سارے مشورے لکھے جاتے ہیں۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی اہم سی بات ہے کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ وَاتَّقُوا عَلَى اللَّهِ، اے نبی آپ ان سے تشپوشی کیجئے، آپ اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ کافی ہے بھروسے کے لیے۔ حضور کی باتیں معلوم ہو جاتی تھی ان کے بارے میں، ان کو علم ہوا تھا، ظاہر من جانب اللہ ہی ہوتا ہوگا کہ منافقین جو ان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے اور کسی بات کی پرواہ مت کریں، سب کام اللہ پہ چھوڑ دیں، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو جہاں یہ بتایا گیا کہ ان کے خلاف کوئی اقدام نہ اٹھائیں، یہ ایک مصلحت ہے اللہ کی، اور یہی مصلحت والی بات ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، وہ یہودیوں کے حوالوں سے، جب کہا گیا تھا آپ سے کہ یہودیوں کو نظر انداز کر دیجئے، ان کی اشارتوں پہ تکفیر نہ کریں، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کیجئے، اس لیے کہ مصلحت کا تقاضا ہے ابھی یہ معاذ نہ کھولا جائے۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے ان منافقین کے بارے میں ابھی ان سے اعراض کریں، ان کو اس سے تشپوشی کریں، کوئی بدلہ نہ لیں۔ اور پھر یہی ہوا کہ غزوہ تبوک کے بعد سے رسول نے ان پہ گرفت شروع کر دی، پھر وہ وقت آ گیا جب ان کی شرارتیں وہ جو پردے پڑے تھے سامنے آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نقاب کر دیا۔ لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ کوئی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ اب یہ اگلا موضوع جو ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے، خیر اس میں ہم سبھی کوشش کرتے ہیں کچھ کرنے سمجھنے کی کہ قرآن میں غور و فکر کرنے کی ہدایت جو ہے، پہلا جملہ ہے اللہ تدبرون قرآن، یا یہ غلطی صحیح ہو گیا آپ لوگوں کے کیا
یہ اچھا کہا جا رہا ہے کیا یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آج بھی قرآن ہم پڑھتے ہیں سنتے بھی ہیں لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. اچھا نمازیں پڑھتے ہیں. اس زمانے میں جب نیا نیا مدینے میں مسلمان ہوئے تھے لوگ تو جتنے منافق تھے ان کو تو نماز پڑھنی پڑتی تھی بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اچھا ورنہ کو مسلمان نہیں مانتا تھا. لیکن آج کل تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں کہ آپ دکھانے کے لیے کہ آپ مسلمان ہیں. بلکہ اس زمانے میں تو یہ حال تھا کہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی وہ تو پہلی سب میں ہوتا تھا جمعے کے روز خاص طور سے خطبے سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان کرتا تھا لوگوں حضور کی بات توجہ سنو یہ بڑے اہم ہے. یعنی اپنی چوتراہٹ کے اظہار کے لیے اس کا انداز تھا یہ. تو وہ نمازیں تو پڑھتے تھے قرآن سنتے تھے لیکن قرآن پہ تدبر نہیں کرتے تھے. قرآن ان کے سروں سے اوپر سے گزر رہا تھا. ایک کہاں سنا اور میں خیال آج بھی کافی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم کبھی غور نہیں کرتے. ایک تو یہ کہ اگر ہم قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھیں گے تو ہم کو پتہ نہیں پڑھ کے آ رہے ہیں مطلب یہ. اور اگر تفسیر بھی نہیں تھی تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. صرف وہ قرآن کا پڑھنا ثواب ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن مقصد تو یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. عمل کی ضروری ہے کہ اس کو سمجھیں کے معنی ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں. تو آج کے لیے بھی یہ ضروری ہے. یہی بات کہی جا رہی ہے افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ کیوں قرآن میں غور و خوض نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ سنگین تالے لگے ہوئے ہیں؟ پھر آگے اشارہ ہوتا ہے بہت اہم بات ہے یہ کہ ولو کان من عند غیر اللہ ہے. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بکثرت اختلافات ہوتے ہیں. اللہ بتا رہا ہے کیوں نہیں غور کرتے؟ یہ ہمارا اپنا اس پہ غور کرو. یہ تو انتہائی مربوط کلام ہے. اس کا پورا فلسفہ انتہائی منطقی طور پہ مربوط ہے. اس کے اندر کہیں کوئی تضاد نہیں ہے. اگر یہ کلام اللہ کا ہے اگر بشر کا بنایا ہوا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ بشر کا بنایا ہوا ہوتا تو ضرور اس میں اختلافات ہوتے. آپ اس میں ڈھونڈ لیں قرآن میں کہ کوئی ایسا کہیں آپ کو اختلافی چیز بات مل جائے. یہ قرآن کا معجزہ ہے جو جس میں یہ خوبی ہے. لہٰذا یہ سوائے اللہ کے یہ کوئی اور اس کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اب ایک اور چیز جو وہ بھی آج کل سے متعلق کافی اہم ہے افواہوں کے بارے میں کیا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمُ الْأَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ خوف اذا دعاؤ بہی. اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو اسے پھیلا دیتے ہیں. اصل میں اس زمانے میں مدینہ منورہ میں عام بات تھی شروع کے دنوں میں کہ بغیر تحقیق کی یہ افواہیں پھیلانا. کہیں سے خبر آ گئی کہ فلاں قبیلہ لڑائی کرنے والا ہے یا تیاری کر رہا ہے یا حملے خدشہ ہو رہا ہے طرف سے تو اس کو لوگ منافقین بہت تیزی سے پھیلایا کرتے تھے تاکہ لوگوں میں خوف ہراس پیدا ہو جائے اور جس سے معاشی میں نقصان کا ہو. اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی بے تحقیق افواہوں پہ یقین کر لینے پہ اور دوسروں تک پہنچانے کی ممانعت ہے. آج ہم دیکھیں ہمارا جو لائف اسٹائل ہے جس طریقے سے ہم واٹس ایپ پہ اس پہ چیزیں فارورڈ کرتے ہیں دس کرنے کیا یہ جو حکم ہے کہ بغیر تحقیق افواہ میں یقین کر لیتے ہیں اور دوسروں تک پہنچانے میں بہت پہل کرتے ہیں. اب کیونکہ ظاہر منافقین تو اس زمانے میں اسلام کے خیر خواہ نہیں تھے لہٰذا وہ بہت تیزی کے ساتھ جہاں کا موقع لگا انہوں نے بہت ہی چبک جستی سے جو ہے پھیلانا شروع کر دی تاکہ لوگ پریشان ہو جائیں. تو حال ہی بتایا گیا ہے کہ صحیح طرز عمل یہ ہے اگلی آیت میں اگر وہ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں اس کی حقیقت معلوم کر لیتے. یعنی افواہوں کے بارے میں صحیح طرز عمل یہ ہونا چاہیے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ رسول ملت کے خیر خواہ ہوتے اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ اگر یہ اللہ رسول اور ملت کے خیر خواہ ہوتے تو ان کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا اس طرح کی جو باتیں ان کے علم میں آتی ان کو عوام میں سنسنی پیدا کرنے کے ذریعے کے بجائے حضور سے اصحاب اقتدار سے جا کے پوچھتے معلوم کرتے اور پھر اس کے بعد کوئی پالیسی اختیار کرتے. اللہ فرماتا ہے کہ اگلی آیت میں اسی آیت کے اگلے حصے میں کہ اور مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی
تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بے تحقیق باتوں کو اڑانا گناہ اور بہت بڑا فتنہ ہے. اور یہ بات آپ سب کو واقعی میں صرف یاد دہانی کے لیے بہت ہی مکمل سورہ حجرات، جس میں بڑی اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ سورہ حجرات میں اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پچھتاؤ. اور آج کل تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہ سائبر بلینگ، کہ آپ کے اوپر لوگوں کے بارے میں انٹرنیٹ پہ برائیاں لکھتے ہیں، کرتے ہیں. مطلب یہ جو نیچا میں سائبر بلینگ بچوں میں بہت زیادہ ہے، بڑوں میں. یہ سب چیزیں وہی ہیں کہ بغیر تحقیق کی ہم باتوں کو آگے پھیلا دیتے ہیں. یہاں پہ ایک اہم حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہ حضور فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر بغیر تحقیق بیان کر دے. ذرا ہم غور کریں اپنے بارے میں، ہم تو کوئی خاص اس میں انوالو نہیں ہے کہ بغیر تحقیق کیے ہم اس بات کو آگے لوگوں کو بیان کر دیں. دوسری حدیث ایک اور ہے کہ یعنی جو آدمی، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی ایسی بات کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ جھوٹی ہے، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی. اچھا، یہاں پہ مفسرین نے اس کی شان نزول بتائی ہے کہ ان کے حساب سے کہ شان نزول کیا ہے. واقعہ ہوا تھا حضرت عمر کے حوالے سے کہ حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا. تو وہ اپنے گھر سے مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا مسجد میں لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ صاحب حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. تو آپ نے کہا کہ مجھے اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے. چنانچہ آپ فوراً رسول کے پاس پہنچے، پوچھا کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دی؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں یہ تحقیق کرنے کے بعد وہ مسجد واپس آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے انہیں اعلان کیا کہ رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے. اس پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ بات مفسرین کا خیال ہے. اب اگلا موضوع جو ہے وہ ہے پیغمبر کی ذمہ داری اللہ کے راستے میں جنگ کی. وقاتلوا فی سبیل اللہ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کریں اللہ کے راہ. یہ پیغمبر کو خطاب کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری سے اپنے نفس کی ہے، آپ خود جنگ کے لیے اٹھیے، آپ پہ فرض ہے. لیکن آگے کیا ہے؟ لا تکلف الا نفسک وحرص المومنین، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے. ہاں البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں، یعنی آپ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے ترغیب دیں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو جوش دلائیں، ان کو ابھاریں. جس کو توفیق ہوگی وہ اٹھے گا، جو نہیں اٹھے گا اس کی ہماری آپ پہ نہیں ہے. اسی بات پہ آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا واقعہ، اسی چیز کو اسی بات کو آیت کو دیکھتے ہوئے ابوبکر نے جب لوگوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں جا کے اکیلے ہی جاؤں گا، ان کے خلاف جنگ کروں گا. یہ آپ کا فرض منصبی ہے. تو وہ یہ جو ذمہ داری ہے وہ رسول آپ کی ہے، دوسروں کی نہیں ہے. یہاں ایک بات اور کہی گئی کہ اسی میں آگے کہ بعید نہیں کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو روک دے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی سزا دینے میں. اصل میں بات ہے کہ اس زمانے میں شروع کا دور ہے مدینہ کے، جب یہ بات ہوئی تھی کہ تیاریاں ہوتی تھی کہ کفار مشرکین حملہ کرنے والے ہیں، ہر طرف ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، اور یہ تھا کتاب بس اب وہ آنے والے ہیں اور مقابلہ نہیں کر جائے گا. لیکن حضور کہتا ہے کہ یہ وقت جلدی آئے گا جب ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. اب دیکھیے سورہ نساء کی آیت 4 ہجری میں نازل ہوئی، ٹھیک، جہاں حضور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی قوت ٹوٹ جائے گی. 5ویں ہجری میں غزوہ احزاب پیش آیا، اور اس کے بعد حضور نے مومنوں سے فرمایا کہ اب اس سال کے بعد سے قریش تم پہ حملہ آور ہونے کی جرات ہی نہیں کریں گے، اور تم پر اب حملہ آور نہیں ہوں گے. یہ ایک ہجری کے بعد ہے. غزوہ احزاب کے فوراً بعد سورہ صف نازل ہوئی، جس میں اہل ایمان کو فتح اور نصرت کی بشارت دی گئی. اگلے سال 6 ہجری میں آپ نے عمرے کا سفر کیا،
جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوا اور اللہ نے اس کو فتح مبین کہا فرمایا. یہ 7ویں سال اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر فتح فرما دی, 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا. اس طرح ایک کے بعد ایک سارے بند دروازے کھلتے چلے گئے چیزیں. اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو اس بات ہے سفارش کے بارے میں. آیت یہ جو ہے سفارش کے بارے میں جی 85 ہاں میں یشفع شفاعت حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعت سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. تو پہلی آیت میں یہ ہے کہ جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کا اسے اس میں سے حصہ ملے گا, اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کو اسے اس کا حصہ ملے گا. تو یہاں پہ جو ہے سفارش کے بارے میں 2 تقسیم کر دی گئی ہیں, اچھی بری کے اندر یہ, اور اس کو واضح کیا گیا کہ اچھی سفارش کرنے پہ کیا ہوگا, بری سفارش یا غلط سفارش کرنے پہ کیا ہوگا. دیکھیے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ضرورت پڑتی ہے کسی وقت سفارش کرنے کی, ضروری ہوتا ہے. کوئی شخص ہے, اس کی کوئی ضروریت ہے, کوئی مجبوری ہے, کچھ اس کا محتاجی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ آدمی صحیح ہے, بے روپیہ نہیں ہے, اور دوسرے شخص کو آپ جانتے ہیں کہ اس کی مدد کر سکتا ہے, تو آپ کو دوسرے شخص کے پاس جا کے اس کے حق میں سفارش کرنی چاہیے کہ میں اس کو جانتا ہوں, یہ واقعتاً ضرورت مند ہے. اس طرح اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اس نیکی کے ثواب میں آپ بھی حصہ دار ہوں گے. مثلا کسی پہ کوئی غلط مقدمہ قائم ہو گیا اور آپ کے علم میں ہے کہ اس کی بے گناہی کے بارے میں آپ کے پاس حقائق ہیں, وٹنس ہے, تو آپ کو چاہیے عدالت میں پیش ہو کے یہ جہاں مقدمہ ہے کہ وہ حقائق اور ایویڈنس پیش کریں تاکہ گل خلاصی ہو جائے. تو اس آیت کی روح سے نیکی, بھلائی, خیر, عدل, انصاف کے خاطر اگر کسی کی سفارش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں حصہ ملے گا. یعنی کسی نے کسی کی جھوٹی غلط سفارش کی, حقائق کو توڑ موڑ کے ہو گیا تو وہ بھی اس جرم میں شریک ہو گیا. لہذا آدمی کو سفارش کرتے وقت بڑا محتاط ہونا چاہیے. ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی امداد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہتا ہے. دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی امداد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہے. ایک اور حدیث بخاری کی کہ یعنی تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائے اس پہ راضی رہو. تو یعنی اس آیت میں سفارش کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, اچھی بری. اچھی کی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کریں, بری سے بچیں. اچھی کرنے میں آپ کو بھی ثواب ملے گا, بری کرنے میں آپ بھی اس جرم میں شامل ہو جائیں گے. ایک اور چیز جو ہمارے روزمرہ کا معمول ہے اس کے بارے میں سلام کا بہتر جواب دو. جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو. اصل میں کسی مسلمان کو سلام کرنا یا دعا دینا در حقیقت اللہ سے اس کی شفاعت کرنا ہے. یعنی جب آپ سلام کرتے ہیں, دعا دیتے ہیں تو آپ اللہ سے اس کی شفاعت کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو جب بھی کوئی سلامتی کی دعا دے تو اس کا جواب کا اعلیٰ طریقہ ہے کہ اس سے بہتر جواب دو. کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لوٹا دے. اگر یہ نہیں کرتے کم از کم وعلیکم السلام کہہ دیجیے. تو جو تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ تم بھی ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ احترام سے پیش آؤ. شائستگی کے جواب شائستگی ہے, بلکہ تمہارا منصب یہ ہے دوسروں سے بڑھ کر شائستہ ہو, یہ کہا جا رہا ہے اس کے اندر. تو سلام کا جواب دینا, یہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, مگر چند حالات میں مستثنیٰ ہے. کب؟ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو,
اگر کوئی اس کو سلام کرے گا تو جواب دینا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز ہے۔ اس طرح جو شخص خطبہ دے رہا ہو یا قرآن مجید کی تلاوت مشغول ہو، یا اذان ہو، یا اقامت کہہ رہا ہو، یا دینی کتاب کا درس دے رہا ہو، یا انسانی ضروریات باتھ روم وغیرہ مشغول ہو، اس کو اس حالت میں سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے ذمے جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تم کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، اگر تم اس پہ عمل کر لو تو تمہاری آپس میں محبت قائم ہوگی، اور یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کے لیے خواہ اس سے جان پہچان ہونا۔ یہ کتنا آسان ہے۔ پہلا درجہ جو ہے آپس میں محبت پیدا کرنے کا، تعلق پیدا کرنے کا پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ہے سلام، کہ آپ سلام کر لیجیے، چاہے آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے عبداللہ سے، ایک شخص نے رسول سے فرمایا، دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کھانا کھلا دو، سلام کو عام کرو، اور تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ صحیح کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد ترمذی میں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ بخیل وہ آدمی ہے جو سلام میں بخل کرے۔ تو سلام میں ہمیں آگے بڑھ کے اچھا ایک اور چیز جو ہے خیال آپ لوگوں کو بھی علم ہے یہ کہ کس کو سلام کس طرح کرنا چاہیے۔ کہ صحیح کی حدیث ہے، متوقع ہے کہ جو شخص سواری پر ہو اس کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو خود سلام کرے، جو چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو لوگ تعداد میں قلیل ہوں وہ کسی بڑی جماعت پہ گزرے تو ان کو چاہیے سلام کرے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، اس سے اس کے لیے بھی برکت ہوگی، اس کے گھر والوں کے لیے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، میں نے اس لیے میں نے حدیث جمع کی کیونکہ یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے، تو میں نے کہا نشاندہی کر دوں، آپ کے علم میں لے آؤں کہ ایک مسلمان سے بار بار ملاقات ہو ہر مرتبہ سلام کرنا چاہیے، جس طرح اول ملاقات کے وقت سلام کرنا مسنون ہے، اسی طرح رخصت کے وقت بھی سلام کرنا مسنون و ثواب ہے۔ اب ایک اور آیت جو آ رہی ہے وہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اور اس میں یہ جو آخری آیت ہے کیا، اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور بے ضرور قیامت کے روز اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہے؟ تو کہا جا رہا آخر میں یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو معبود جانو، جو کام کرو اس کی عبادت کی نیت سے کرو، وہ تم کو قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس روز سب کے بدلے عنایت ہوں گے، قیامت کا وعدہ جزا سزا پہ کی خیر سب پہ حق، اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ یہ آخری آیت تھی کہ آپ جس میں کہا گیا کہ دنیا میں جس طریقے چاہے آپ رہیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن آخر میں اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس کی جزا سزا اس کو پانی ہے۔ تو یہ تھی، میں اس کو سم اپ کر دوں کہ ہم نے جو پڑھا ہے، کوشش کی ہے اس وقت کے اندر ان موضوعات پہ۔ ہم نے سنا جہاد کے بارے میں کیا احکام تھے، کہ جب جہاد کے لیے کہا گیا، حکم آیا تو لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر دوسرا ہم نے پڑھا، معلوم ہوا ہم کو کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں کیا فرق ہے، کیوں آخرت کی نعمتیں دنیا سے بہتر ہیں۔ یہ ہم کو معلوم ہوا شاید سے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، چاہے برائی ہو چاہے اچھائی ہو۔ اب ہم اگر اس کو بعض پر ایکسپلین نہیں کر پاتے، نہیں کر سکیں گے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کو مسئلہ ہے تو کہ جو یہ ہو گیا ہو یہ۔ پھر رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اکثر ہوتا ہے کہ حدیث کے حوالے سے، ہاں وہ ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہو، مستند ہو، بالکل اوتھینٹک ہو،
تو اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے۔ منافقوں کا حال سامنے کچھ، پیٹھ پیچھے جا کے جو ہے آپ کے خلاف باتیں ہونا۔ پھر ایک اور چیز جو آئی اس میں کہ بھئی اللہ کا حکم ہے کہ قرآن جو پڑھو اس پہ غور و فکر کرو، سمجھو، اسی لیے کہا جاتا ہے کوشش کریں کہ ترجمے سے پڑھ لیں، تفسیر سے پڑھ لیں، سمجھ جائے مطلب یہ۔ اور یہ جو چیز ایک بہت اہم جو ہے، یہ تحقیق کے بغیر خبر پھیلانا جس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب میں شامل ہوں کم از کم، یہ بہت غلط بات ہے کہ کسی بات کو جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ پھیلا دیں۔ پیغمبر کا حکم تھا کہ یہ جو ہے اللہ کے راستے میں جنگ آپ پہ فرض ہے۔ ہاں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، آپ انکریج کریں، تیار کریں، وہ آتا ٹھیک ہے، نہیں آتے تو ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر ہم نے اس ملک میں یہ دیکھا ہم نے کہ جو سفارش کرنا صحیح ہے، صحیح بات، حق بات کے لیے، چیز کے لیے ہمیں لوگوں کی اللہ حکم دیتا ہے کہ سفارش کرو تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے اور ہم بھی اس کار خیر میں شریک ہو سکیں، اور غلط چیزوں کی، جھوٹ چیزوں کی، بدی کی، برائیوں کی، حرام چیزوں کے بارے میں آپ سفارش نہیں کریں۔ پھر ایک اور چیز آج کل روزمرہ زندگی میں کہ سلام کا بہتر جواب دیں۔ سلام تو یہ سلام کا جواب دینا لازمی ہے، واجب ہے، اور جواب جو کوشش ہو کے بہتر ہو جائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حساب کرنے والا ہے۔ جی اب میں سمجھا ہوں اس سے پورا حاصل گفتگو کیا ہے، یہ جو ہم نے پڑھا ہے، یہ میرا اپنا اوپینین ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے متفق نہ ہو یا کچھ آپ کا ہو۔ یہ 4 باتیں میں سمجھتا ہوں جو ہمیں اگر یہ اس پہ سیکھ لیں، عمل کر لیں تو شاید ہمارے لیے بہتر ہو جائے۔ ایک تو یہ تحقیق کے بغیر خبر نہیں پھیلانا چاہیے۔ دوسرا، سلام کا بہتر جواب دینا چاہیے۔ تیسرا، سفارش جائز اور صحیح ہونی چاہیے۔ اور آخری بات، مستند اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ تھا جہاں میرا اصلی گفتگو، اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ، رب زدنی علما۔ یہ تو میرا اصلی گفتگو تھا جو میں نے بیان کیا، یہ 4 باتیں، اور میں دعا کر رہا ہوں، میں رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں، آمین۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میری کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے ہوئی ہے چیز، یہ کوئی چیز اچھی ہو گئی تو من جانب اللہ ہے۔ مطلب بہرحال یہ تھا کہ میں نے کوشش کی اس وقت میں۔ شکریہ اکرم صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ شوکت بھائی بہت اچھا